गौहर शाही हैं। मैंने अपनी आंखों से सैयदना गौहर शाही के शानों पर मोहर महदियत देखी। सरकार के जो नाखून हैं थम के, इनके ऊपर अपनी जाहिरी आंखों से एक के ऊपर आयतुल कुर्सी लिखी हुई देखी है, दूसरी पे सूरह यासीन लिखी हुई देखी। सरकार गौहर शाही के घुटनों पर इसमें जात अल्लाह खाल में खुदा हुआ जिससे नूर की शुआएं निकलती। सरकार मैं नबी भी हूँ, रसूल भी हूँ, मसीह ज़मा भी हूँ, और इससे बढ़कर खुदा ने मुझे अपना दिल कह के पुकारा है। अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का भेजा हुआ हूँ। ये आपसे अल्लाह कलाम कर रहा है, अल्लाह आपसे इस वक्त मुखातब है। और फिर जो कुछ आज तक कहा जाता रहा कि मोहम्मद आखिरी रसूल था, मोहम्मद आखिरी नबी था, ये बात बिल्कुल बेबुनियाद और बातिल है। इसका हक के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ना तो मोहम्मद आखिरी रसूल था और ना ही मोहम्मद आखिरी नबी था। कुरान में मेरी तस्दीक, मेरी तारीख मौजूद है। ईसा इब्ने मरियम दोबारा जन्म लेकर आ गया महदी अलैहिस्सलाम को, नए जिस्म के साथ, पुरानी रूह। लेकिन हकीकत में महदी अलैहिस्सलाम कौन है मालूम? हिंदूज जिसकी पूजा करें शिव भगवान, वो हैं, समझे ना आप? तो ठीक है, मैं ही शिव भगवान हूँ, जन्म लेकर आ गया हूँ ईसा मसीह दोबारा। और ग़ज़वा हिंद यानी अब हिंदू मुसलमान का एक होने का वक्त आ गया है। मैं ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम बन के हिंदुस्तान में जन्मा हूँ, और मुझे ही महदी अलैहिस्सलाम को जो है हिंदुइज़्म में भगवान शिवा के नाम से पूजा जा रहा है। तस्वीरी ज़बान में मेरे आने की बशारतें थी। मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी उसके खलीफा हैं। फ़िरौन जैसी रियासत और दावतुल मिनल अर्ज़ जिब्राइल अलैहिस्सलाम मोर बनकर गवाही दे चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अल्लाह का बंदा और आखिरी नबी हूँ। अल्लाह ने मुझे हक देकर इस दुनिया में भेजा है। मेरे पास वही आती है और मैं वही करता हूँ जो अल्लाह का हुक्म होता है। कौन लेकर के आता है? जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं मेरे पास। कैसे दिखते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम? जिब्रील बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, एक फितना, एक मलऊन मरदूद खबीस जो ख़ुद को न जाने क्या क्या बता रहा है। ऐसे ज़ालिमों का तो नाम लेना और बदबख्तों का नाम लेना भी नहीं चाहिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये भूल रहे हैं हमारे उलमा मौजूद हैं। उलमाए हक़, उलमाए अहले सुन्नत, आला हज़रत के फ़िदा कार, आला हज़रत के मानने वाले अभी ज़िंदा हैं। इन बदबख्तों को पनपने नहीं देंगे। वो एक बदबख्त जो ख़ुद को बता रहा है कि मैं आखिरी रसूल, अरे तुझ जैसे 56 आए और चले गए और जहन्नम का ईंधन बन गए। कब्रों का उनकी पता नहीं है। इसका दिमागी तवाज़ुन ख़राब तो नहीं कहेंगे, ये प्लानिंग है, एक साजिश है, और इसके पीछे पता नहीं क्या हो। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया कि जितने भी इस तरह के लोग निकल कर आते हैं गुमराह, ये सारे के सारे इनका ताल्लुक़ देवबंद से होता है। ये पहले देवबंद रहे होते हैं या तबलीग में वक्त लगाए हुए होते हैं, और फिर जाकर ये इस तरह से ऐलानात करते हैं। उस दौर में कासिम नानोतवी ने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी की तायीद की थी, जब मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने ख़ुद को नबी होने का दावा किया था। और आज के दौर में ये तबलीगी जमात से निकले हुए फितने हैं जो अपने अंडों से निकल के बाहर आ रहे हैं। हमारे एक बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत नामे गिरामी हैं और मुजाहिद भी हैं, मर्द कलंदर भी हैं, और दीन के नाम पर, रसूलुल्लाह की हुर्मत के नाम पर और लब्बैक या रसूलुल्लाह के नाम पर उन्होंने अपने आप को कुर्बान भी किया है, जेलें भी काटी हैं, सज़ाएँ भी की हैं, सज़ाएँ भी बर्दाश्त की हैं। और नामे गिरामी मुफ्ती सलमान अज़हरी अतालल्लाहु उम्रा व हफ़िज़ल्लाहु ताला, हमारी जमात का एक बेहतरीन सितारा, बेहतरीन चमकता दमकता हुआ सितारा मुफ्ती सलमान अज़हरी। आइए क्या कहते हैं इन गुस्ताखों के बारे में, उनकी ज़ुबानी सुनते हैं और हम फैसला करें कि कौन हक़ पर है, हमारे उलमा हक़ पर हैं या ये बदबख्त लोग हक़ पर हैं। आइए मुफ्ती साहब का ये बयान सुनते हैं। नबी के गुस्ताख अगर ये समझता है कि खैर है तो खैर नहीं है। अबू जहल बद्र की वादियों में तड़प कर ख़त्म हो गया। उतबा और शैबा जो गुस्ताखियां करते थे, एक बार मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतना कहा, ऐ मौला तू अपने शेरों में से कोई, तू अपने कुत्तों में से कोई कुत्ता इस पर छोड़ दे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी। और फिर वही उतबा और शैबा जो गुस्ताखियां किया करते थे, एक शेर उनके ऊपर ऐसा हमला आवर हुआ कि टुकड़ों में बदल दिया।
اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے والا ولید بن مغیرہ، جس کو قرآن نے کہا ہے یہ ولد الزنا ہے، زنا سے پیدا ہوا. اور ایک اسود تھا جس کا نام اسود بن وائل ہے، آس بن وائل ہے، اسود بن عبد المطلب ہے. یہ وہ نام میں بتا رہا ہوں جس کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، انا کفیناک المستہزئین. یہ مذاق اڑاتے تھے میرے آقا کا، بار بار مذاق اڑاتے تھے. ایک بار جبرائیل امین آئے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ فکر نہ کریں، یہ جتنے مذاق اڑانے والے ہیں ان کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے. جبرائیل امین نے ایک بار، وہ طواف کے دوران تھا، ولید بن مغیرہ اس کی طرف منہ کر کے پھونک دیا. حدیث میں موجود ہے ولید بن مغیرہ کے پیروں میں سڑن پیدا ہو گئی، ایسی سڑن کہ جگہ جگہ سے اس کے پیپ نکلتا رہا، اور اسی پیروں کی بیماری میں وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. آس بن وائل یہ بھی حرم میں موجود تھا. جبرائیل امین نے اس کی طرف اشارہ کیا، اس کا پیٹ پھول گیا، لوگوں کو پکارتا تھا، بلاتا تھا، اور پکڑ کر لے جاتے لوگ تو اپنی دیوار سے سر ٹکراتا تھا، مارتا تھا. پھر جب سر ٹکرا کر کے ختم ہوا تو اس کے پیٹ میں پیلا پانی بھر چکا تھا. ایک دو نہیں، ایک لمبی فہرست ہے گستاخوں کی جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کی ہے، استہزاء کیا ہے. مولا کریم ان سب کو عبرتناک سزا عطا کی ہے، اور اب بھی ہمیں دیکھنا باقی ہے، ہمیں دیکھنا باقی ہے. اور اگر بظاہر کوئی عذاب نہیں آتا تو اللہ کریم بہت سخت عذاب ان کے لیے معین فرمایا ہے. لہذا اے نوجوانوں، اے میرے عزیزوں، آج تو مجھے عرض یہ کرنا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق کہ کائنات میں یہ چند بھونکنے والوں کو اگر چھوڑ دیں تو میں ان لوگوں کی بھی ایک لمبی فہرست رکھتا ہوں جن کا میرے دین اسلام سے تعلق تو نہیں ہے، لیکن میرے آقا کی محبت میں سرشار ہو کر انہوں نے نغمے بھی سنا ہے. وہ ہمارے دین سے تعلق نہیں رکھتے. جارج برنارڈ شاہ کا نام سنا ہوگا، بہت بڑا ایک فلسفر تھا، ایک بہت بڑا محقق دانشور گزرا ہے انگریز. جارج برنارڈ شاہ لکھتا ہے کہ آج کے دنیا میں جتنے مسائل ہیں، بھوکمری ہو، خودکشی ہو، زنا ہو، چوری ہو، ڈکیتی ہو، ان سب کو اگر کوئی حکومت ہو یا کوئی قیادت صحیح کر سکتی ہے تو صرف محمد کی قیادت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کون کہتا ہے؟ جارج برنارڈ شاہ کی لکھی ہوئی چیز موجود ہے. کہتا ہے اگر محمد آج بھی آ جائیں تو ان کی قیادت میں سارے مسائل حل ہو جائیں گے، سارے مسائل حل ہو جائیں گے. یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، جنہوں نے دیکھا ہے. اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مکہ کی سرزمین میں مبعوث ہوئے تھے جہاں ہر طرح کی برائیاں موجود تھیں، ہر طرح کی خرابیاں. تمہیں پتا ہے بچیوں کو زندہ دفن کرنے والی رسم مکہ میں موجود ہے. وہاں پر ماں اور بیٹیوں کو بازار میں لا کر بیچ دینے کی رسم موجود ہے. پیسہ جمع ہو جائے تو جوے میں اڑانے کی رسم موجود ہے. اور شراب 50 سال پرانی جمع کر کے پینا، وہ بھی حرم کے اندر. یہ تمام عادتیں ان کے اندر موجود ہے. لیکن 10 سال کا عرصہ نہیں گزرا، 10 سال کا عرصہ نہیں گزرا. جو ڈکیت تھے، جو چور تھے، مکہ کے حالات بڑے مشہور تھے. وہاں کے حالات میں کیسا انقلاب آیا. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ نظر عنایت تھی، اور غیروں نے یہ پڑھا ہے. تبھی تو کہتے ہیں کہ آج بھی اگر سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں وہ نظام مصطفیٰ سے حل ہوں گے، میرے آقا کی قیادت سے حل ہوں گے. جب کسی لڑکی کا ریپ ہوتا ہے، آج بھی کچھ لوگ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ریپسٹ کو موت کی سزا ہونی چاہیے. یہ جس کے گھر کی بچی کے ساتھ ایسا ہو جائے، اس کی ماں سے یا اس کے باپ سے پوچھو تو وہ تو کہتے ہیں ریپسٹ
زانی اگر مل جائے تو ہم اسے ٹکڑے کر دیں گے، ہم اسے مار دیں گے، ہم اسے جلا دیں گے۔ تمہارے جو جذبات ہیں آج سنو، لیکن اسلام نے جب یہ کہا کہ جو بلاತ್ಕಾರ کرے گا، عصمت دری کرے گا، اسے سنسار کر دیا جائے گا، اس زانی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا۔ دنیا کو ایسا لگا تھا کہ اسلام بڑی سخت سزائیں دیتا ہے، اسلام میں جارحیت ہے، تشدد ہے، لیکن وہی جب تمہارے گھر کی بیٹی کے ساتھ ہو جائے تب تم بھی کہتے ہو کہ اس ریپسٹ کو مارنا چاہیے، جلانا چاہیے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ تم صرف اپنی بیٹیوں کی عزت جو سوچتے ہو، میرا مصطفیٰ ہے جو پوری کائنات کی بیٹیوں کی عزت کا خیال کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کائنات کی بیٹیوں کی عزت کا اگر خیال کسی کو ہے تو وہ تاجدار مدینہ کی ذات ہے۔ جانتے ہو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا مجھے زنا کی اجازت چاہیے۔ میں آج آپ سے خطاب کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے ہزاروں کا مجمع یہاں پر، سروں پر ٹوپیاں، چہروں پر داڑیاں لے کر کے آیا ہے۔ آپ میں نمازی بھی ہیں اور حجازی بھی ہیں، غازی بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں، سب ہیں، لیکن بہت سارا یہاں پر ڈپارٹمنٹ کا بھی ایک عملہ موجود ہے، پرشاسن بھی ہے، بہت سارے لوگ یہاں پر ہیں۔ میں آج کھل کر کے بتانا چاہتا ہوں، آپ بھی سنو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کیریکٹر کیا تھے، اخلاق کیا تھے، اور ایسے عظیم انسان پر جب کبھی کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو اس کے ساتھ ہونا کیا چاہیے۔ آپ اپنے اعتبار سے اس چیز کا فیصلہ کریں۔ ایک نوجوان آیا اور کہا مجھے زنا کرنے کی اجازت دی جائے، کسی عورت کے ساتھ میں بلاತ್ಕಾರ کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، صحابہ غصے میں آ گئے، کہا یہ حضور کے پاس آ کر ایسی اجازت مانگتا ہے، مگر میرے نبی رحمت للعالمین۔ صحابہ سے کہا بیٹھ جاؤ، اس کو آنے دو، آنے دو، تم اور ہم ہو تو مار کر کے بھگا دیں کہ ایسے مجمع میں کیا پوچھنے آ گیا۔ لیکن وہ ایک بدو شخص، ایک دیہات کا رہنے والا، وہ جب نبی سے ایسا سوال کیا تو میرے آقا نے قریب بلایا، کہا زنا کرنے کی اجازت چاہتے ہو؟ کہا ہاں میری خواہش ہے۔ تب حضور نے فرمایا اچھا میرے چند سوالات کا جواب دے دو۔ کہا کہ کچھ لوگ تمہاری ماں سے زنا کرنا چاہتے ہیں، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، کیا میں اپنی ماں سے زنا کی اجازت کسی کو دے دوں گا؟ حضور نے فرمایا اچھا تیری بہن کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، تو راضی ہے اس بات پر؟ اس نے کہا نہیں میں ہرگز اجازت نہیں دوں گا میری بہن کے ساتھ کوئی کچھ کر لے۔ کہا تیری پھوپھی کے ساتھ، تیری خالہ کے ساتھ، تیری بیٹی کے ساتھ، کسی تیرے خاندان کی عورت کے ساتھ کوئی دوسرا زنا کر لے، اس کی تو اجازت دے گا؟ اس نے کہا ہرگز نہیں، میرے خاندان کی ایک عورت کے ساتھ بھی میں برا دیکھ نہیں سکتا۔ تب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو سمجھایا جیسے تیری کیفیت ہے، جب تو اپنے گھر کی بے عزتی نہیں دیکھ سکتا تو جب تو کسی عورت سے زنا کا ارادہ کر رہا ہے یقیناً وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی یا ماں ہوگی یا بہن ہوگی، وہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ تھے۔ اگر زنا جیسی نحوست کو معاشرے تو ناظرین اکرام آپ نے دیکھا کہ مفتی صاحب نے گستاخوں کا انجام بتایا۔ رسول اللہ کے زمانے میں جو رسول اللہ کے گستاخ ہوا کرتے تھے، ولید بن مغیرہ، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو لہب، ان کا کیا انجام ہوا؟ گستاخ رسول کا انجام دنیا میں بھی برباد ہونا ہے اور آخرت تو ان کی ہے ہی برباد۔ دنیا میں وہ سمجھتے ہم کامیاب ہو گئے اپنے فتنوں میں، نہیں نہیں نہیں، اللہ فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو یہ ظالم کامیاب نہیں ہو سکتے، نہ دنیا میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ اور نہ آخرت میں تو ہوں گے ہی نہیں۔ دنیا میں ہمارے علماء، دین حق کے فداکار، اہل سنت کے مجاہد علماء ان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے علماء سو کے ٹکڑے کھا لیں گے، ننگے بدن رہ لیں گے، لیکن رسول اللہ کی عزت اور ناموس پر سب سے اول صف میں کھڑے ہوئے نظر آئیں گے۔
क्यों अभी तक उलमाए देवबंद आगे नहीं आते? क्यों उलमाए देवबंद ने कड़ी इस पर एक निंदा नहीं की? एक बड़ा कदम क्यों नहीं उठाया इन लोगों के खिलाफ? आइंदा भी ऐसे फितने निकलेंगे और निकलेंगे इन्हीं लोगों में से, मेरा दावा है। एक कोई नहीं बता सकता कि अहले सुन्नत वल जमात में से आला हज़रत का एक भी मानने वाला है और अपने आप को इमाम अहमद रिज़ा का जो है मानने वाला बताता है और वो गलत रास्ते पर हो, उस तरह से उन्हें ऐसी घटिया हरकतें करी हों, खुद को नबी होने के दावे क्यों नहीं? क्योंकि आला हज़रत का जो मसलक है वही हक पर है। और आज के इस फितन दौर में हिंदुस्तान में हक की पहचान इमाम अहमद रिज़ा है। लिहाजा उलमा को सुने और आप डिसाइड करें, फैसला करें कौन हक पर है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम था आप तक पहुंचाना, इन उलमा की बातें आप तक सुनवाना। हम कोशिशें कर रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं, हमारी टीम मेहनत कर रही है। आपसे गुजारिश है कि आप हमारा साथ दें और इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुंचाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।